یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کلام مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ صدق اللہ العظیم۔ کسی کا کندھا نگینے پہ نام ہوتا ہے، کسی کا کندھا نگینے پہ نام ہوتا ہے، اور کسی کا عمر لبریز جام ہوتا ہے۔ عجب یہ فانی سرا ہے کہ اس میں، عجب یہ فانی سرا ہے کہ اس میں کسی کا کوچ کسی کا مقام ہوتا ہے۔ تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے گا، قدرت ذوالجلال میں کیا نہیں گڑگڑائے گا۔ بیٹھے گا چین سے اگر کام کے کیا رہیں گے پر، دو نہ نکل سکے مگر پنجرے میں پھڑپھڑائے جا۔ ضربے کسی کے نام کے دل پہ یوں ہی لگائے جا، تو نہ ملے جواب تو در یوں ہی پھٹ پھٹائے جا۔ بولے وہ یا نہ کھولے در، اس پر ہو تو تیری نظر، بس تو اپنا کام کر یعنی سزا لگائے جا۔ دیکھو راہ عشق کس طرح سے ہوتی ہے طے، سینے پہ تیر کھائے جا اور آگے قدم بڑھائے جا۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، جتنے انسان اس دنیا میں آئے سب کو ایک نہ ایک دن دنیا سے چلنا ہے۔ گویا کہ ہر آدمی دنیا کے اندر جو آیا وہ جانے ہی کے لیے آیا ہے، مرنے اور مٹنے ہی کے لیے پیدا ہوا ہے، فنا ہونے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ انسان کی زندگی چاہے ہزاروں سال کیوں نہ ہو جائے، لیکن اپنی اپنی ڈیوٹی پر انسان کی زندگی جب پوری ہو جائے گی تو اس سے بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ انبیاء کرام کی عمریں ہزاروں سال کی ہوئی، لیکن ان کو بھی دنیا سے چلنا پڑا۔ ہماری اور آپ کی تو حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی عمر 63 سال کی ہوئی، اسی کے درمیان آگے پیچھے کی عمریں ہماری ہوتی ہیں۔ تو جس کی ڈیوٹی اور جس طرح نمبر آ گیا ہے اس کو اسی طرح سے چلنا ہے۔ جس وقت کے اندر شب برات کا موقع ہوتا ہے، وہ ایک رات آتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال کے معاملات اور پورے سال کے فیصلے لکھ کر طے کر دیتے ہیں۔ اب کیا ہونا ہے، کس کے ساتھ کس طرح نہیں، اس میں کس انسان کو پیدا ہونا ہے، کس طرح پیدا ہونا ہے اور کہاں پیدا ہونا ہے، انسان کی کتنی زندگی باقی ہے کتنی نہیں ہے، انسان امیری میں یا زندگی گزارے گا یا تندرستی میں غربت میں زندگی گزارے گا یا مالداری میں زندگی گزارے گا، اور اس کے علاوہ انسان کی موت کس حالت میں آئی ہوئی کس طرح آئے گی، یہ سارا نقشہ لکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کے حوالے کر دیتے ہیں اور فرما دیتے کہ پورے سال کا نظام لکھ کر کے طے ہو گیا ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ آدمی بہت سے جو ہے پتہ نہیں کس طرح حادثات میں، ایکسیڈنٹ میں اور کہیں ڈوب کر مر جاتے ہیں کہ کس طرح ہو جاتا ہے، یہ اپنی طرف سے کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے، تو من جانب اللہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسمت میں اسی روز سے لکھ دیتے ہیں جب سے یہ پیدا ہوا ہے کہ تیری اتنی زندگی باقی رہ گئی اور اس طرح تیری موت آئے گی اور تیرے ساتھ یہ معاملات سامنے آئیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارے حالات یہ سارے پوشیدہ ہیں، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کو علم نہیں ہے کہ انسان کی موت کہاں آئے گی، کب آئے گی، کس حالت میں آئے گی۔ اللہ نے قرآن کریم میں خود فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں سوائے خداوند قدوس کو کسی کو پتہ نہیں ہے، نہ کسی نبی کو پتہ، نہ کسی ولی کو پتہ، نہ فرشتوں کو پتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ 5 چیزیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کی موت کب آئے گی، کس حالت میں آئے گی، کہاں آئے گی، کوئی نہیں بتلا سکتا ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اچانک کی موت سے پناہ مانگی ہے کہ اللہ اچانک موت سے ہماری حفاظت فرما۔ اچانک موت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی نہ تو کلمہ پڑھ سکتا اور نہ کچھ کار خیر کر سکتا، نہ ذکر اللہ کر سکتا ہے، ادھر جو ہے حالات آئے اور اس کا حادثہ ہوا، دنیا سے چل بسا ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو اس کی بھی خوشخبری دی ہے۔ یہ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے، اگر کوئی آدمی ڈوب کر مر جاتا ہے پانی کے اندر تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہید کا مقام دیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی دب کر کے مر جاتا ہے دیوار کے اندر، مکان کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی شہید کا مقام دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی بخار کی حالت میں گزر جاتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ شہید کا مقام دیتے ہیں۔ اگر کوئی عورت ولادت کی حالت میں، بچہ پیدا ہونے کی حالت میں گزر جاتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا مقام دیتے ہیں۔
اور اگر کوئی آدمی ایکسیڈنٹ کی حالت میں گزر جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی شہید کا مقام دیتے ہیں۔ اور شہید کا درجہ کتنا بڑا ہے یہ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ سارے انسانوں کے روح تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ ملک الموت نکالتے ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم سے نکالتے کہ نہیں نکالتے ہیں، لیکن شہید کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ خود جو ہے وہ قبض فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ جو اصلی شہید ہوتا ہے، دیکھو شہید دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو شہید اصلی ہے اور ایک شہید نقلی ہے۔ شہید اصلی تو وہ کہلاتے تھے جیسا کہ صحابہ کرام نے حق اور باطل کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑی ہے، کفار کے ساتھ جنگ لڑی ہے، وہ تو ہے شہید اصلی، وہ دنیا سے چل بسے، قیامت تک نہیں، بلکہ ان سے کبھی تو حساب کتاب نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر کے اندر ان کے بدن کے لیے جو ہے مٹی کو اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ان کے بدن کو ذرا سا بھی جو ہے نقصان پہنچا سکتی ہو۔ جو شہید اصلی ہے قیامت تک اسی طرح لیٹا رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ قیامت کرو جب شہید اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کے بدن سے خون کے فوارے چھوٹے ہوئے ہوں گے، اس سے تو حساب کتاب ہے ہی نہیں بھائیو۔ اب رہا مسئلہ شہید نقلی کا۔ شہید نقلی جو میں نے آپ کو بتلائے ہیں یہ شہید نقلی ہے۔ شہید نقلی کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قبر کا حساب کتاب ان سے بالکل معاف ہے۔ تو بھائیو جس رب کریم نے قبر کا عذاب معاف کر دیا وہ بات نہیں کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کریم ہے، وہ تو اپنے بندوں کے حالات کو دیکھنے والے ہیں۔ نہیں تو بھائیو وہ قبر کا گڈھا ایسا گڈھا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جس وقت قبرستان کے اندر گزرا کرتے تھے یا کسی قبر کو دیکھتے تھے تو بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا دوسرے لوگوں نے آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا بھائی یہ سب سے پہلی منزل ہے، یہ سب سے پہلا مکان ہے، یہ سب سے پہلا گویا کہ یہ سمجھو کہ کاغذات پاسپورٹ جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے، وہ کاغذات جو تیار ہو گئے ہیں ہمارے اور آپ کے تو یہاں جو ہے چیک کیے جا رہے ہیں۔ اگر کاغذات پورے ہوئے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا، اور اگر کاغذات میں کمی نکلی تو بھائی ادھورا رہ جاتا ہے کہ انسان رہ جاتا ہے۔ ہم اور آپ اگر پاکستان جانے کے لیے تیاری کریں یا سعودی عرب جانے کے لیے تیاری کریں یا حج بیت اللہ کی جو ہے نا زیارت کے لیے ہم جائیں یا دوسرے ملکوں میں سفر کریں، لیکن بھائیو جہاں پر ہمارے کاغذات چیک ہوں گے اگر کاغذات میں ذرا سی کمی نکل گئی تو بس بتلاؤ وہ کیا جا سکتا اندر؟ نہیں جا سکتا۔ کیا کہیں گے کبھی کاغذات پورے کرا کر لے کر آؤ، کہیں گے لیکن اس کی زندگی بھی باقی ہے۔ تو جب انسان کی روح نکل گئی تو روح نکلنے کے بعد سب سے پہلے جب قبر میں جائے گا تو قبر میں جانے کے بعد یہ ہمارے کاغذات چیک ہوں گے۔ ہر کاغذات چیک کیسے ہوں گے؟ وہ 3 سوالات کیے جائیں گے، ہر انسان سے سوالات ہوں گے، چاہے وہ شہر کا ہو، چاہے وہ گاؤں کا ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہر ان سے وہ 3 سوال ہونے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کیا ہوگا قبر میں؟ من ربک، بتلا تیرا رب کون ہے؟ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ایمان والے کی روح قبض کی جاتی ہے جو اللہ کا عاشق ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے ان کے پاس آتے ہیں اور روح قبض کر کے اور جب آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 70,000 فرشتے جو ہے آتے ہیں اس کا استقبال کرنے کے لیے، اور دوسرے فرشتے اس کے ہاتھوں ہاتھ اس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں اور اس کو لے جا کر پھر جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن بھائیو کس کے لیے وہ مقام ہے؟ جو اللہ کا مقرب بندہ ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے ایسا بندہ۔ لیکن بھائیو آج ذرا سا خیال کرو، آج اگر میرے بچے کاروبار پڑھنا جائیں تو مجھے احساس ہوگا، اگر میں کھیت پڑھنا جاؤں میرا کھیت کا نقصان سمجھا جائے گا، مجھے احساس ہوگا، ساری چیزوں کا احساس ہوتا ہے بھائیو۔ لیکن اگر احساس نہیں ہوتا ہے تو ہمیں دین کا احساس نہیں، ہمیں نماز کا احساس نہیں، ہمیں روزے کا احساس نہیں، ہمیں قبر کے گڈھے کا احساس نہیں۔ آج ہمارا آدمی چاہے کتنا چہتا کیوں نہ ہو، لاڈلا کیوں نہ ہو، جب انسان کی روح نکل گئی تو اس کو اپنے پاس کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ بولو بھائی کوئی رکھ لیتا ہے؟ زیادہ کب تک رکھے گا؟ 2-4 گھنٹے رکھ لیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر 3 چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا نہ کرتے تو دنیا میں زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا۔ سب سے پہلی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلے میں کیڑا لگا دیا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، اناج اگر آپ رکھیں گے تو زیادہ 1-2 سال لگ سکتے ہیں، دوائی 1000 دوائی کر لو لیکن 1-2 سال کے بعد جو ہے نا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ تو وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے اگر اناج کے اندر میں کیڑا نہ لگاتے تو غریب لوگوں کو کھانے کے لیے اناج نہ ملتا ہے، نہیں تو پھر تو کیا کرتے ہیں؟ نکالو جس بھاؤ میں نکالا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے بدن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے بدبو پیدا فرما دی ہے اور ایسی غلاظت پیدا فرما دی ہے، جب انسان کی روح نکل جاتی ہے تو انسان کا بدن پھولنا شروع ہو جاتا ہے، سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور بھائیو سب گھر والے پھر تو یوں کہتے ہیں بھائی سنگواؤ جلدی ایسا نہ ہو جائے
کہ پھول جائے اور پھٹ جائے. ہوتا نہیں ایسا ہوتا ہے, چاہے کتنا کسی کا لاڑ کیوں نہ ہو, لیکن روح نکلتے ہی سب سے پہلے جو ہے نا دفنانے کی تیاری کی جاتی ہے. ہوتا نہیں ایسا ہوتا بھائی. اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے, یہ فرمان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے, جب اپنے مردے کو قبر میں گڈھے میں ڈال دیتے ہیں اور اوپر سے مٹی ڈالتے ہیں, ایک فرشتہ مٹی اٹھاتا ہے اور سب لوگوں پر اوپر پھینک دیتا ہے اور یوں کہتا ہے, گویا کہ اعلان کرتا ہے, جاؤ چلے جاؤ تم دنیا میں لگ جاؤ, ہے اللہ تعالیٰ اس کی محبت تمہارے دلوں کے اندر سے نکال دے. تو بھائیو, مرنے والے کی کب تک یاد رہتی ہے؟ زیادہ سال, 6 مہینے, 5 7 10 سال رہتا ہے اور اس کے بعد ہمیشہ بھول بھلائیاں ہو جاتی. اگر وہ غم تازہ رہتا تو انسان چین کی اور سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا تھا. تو اللہ نے انسان کے ساتھ بھول لگا دی. تو بہرحال میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں, اصل بات کہنے کی یہ ہے کہ دنیا سے جو بھی انسان چلا گیا, اگر اچھائی لے کر جا رہا ہے تو سب لوگ تعریف کریں گے, اور برائی لے کر جا رہے تو سب لوگ برا کہیں گے. یوں کہیں گے, میں اچھا ہوا دنیا سے چلا گیا, بہت لوگوں کو پریشان کیا کرتا تھا. اور اگر اچھائی لے کر جائے گا, یہ سمجھ لو کہ اگر کوئی آدمی برائی کر رہا ہے تو برائی کا بدلہ جو ہے برائی نہیں ہوتی ہے. ایک بہت بڑے بزرگ صاحب چلے ہوئے جا رہے تھے, دریا کا سفر کر رہے تھے, تو راستے میں دیکھا یہ بھی دریا کا سفر کر رہے ہیں, اور برابر میں انہوں نے دیکھا ایک بہت بڑا بچھو ہے, وہ بھی برابر میں جو ہے چلا ہوا جا رہا ہے. ان اللہ والوں کے دل میں خیال آیا, ارے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, ایسا نہ ہو کہ ڈوب جائے اور یہ مر نہ جائے. ہاتھ پر اس کو اٹھایا تاکہ اس کو باہر نکال کے باہر ڈال دیں گے. اس نے جیسے ہی ہاتھ اٹھایا, بزرگ صاحب کے ہاتھ پر فوراً ڈک مارا. جیسے ڈک مارا اور زہر کا اثر آیا, انہوں نے پھر چھوڑ دیا, ہے نہیں, اس کو تو چھوڑ دیا, لیکن پھر دوبارہ ہاتھ لگایا اس کو اٹھانے کے لیے ڈوب نہ جائے. یہ فرمایا, تاریخ کے اندر لکھا, یہ فرمایا 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ 20 مرتبہ بزرگ صاحب اس کو اٹھاتے رہے اور وہ ڈک مارتا رہا اور برابر میں پانی میں چھوڑتے رہے. تو دوسرے لوگوں نے کہا, حضرت جی دماغ میں کمی آ گئی, ارے تمہیں پتہ نہیں اس کی خاصیت جو ہے نا تکلیف پہنچانے کی ہے, یہ آپ کو برابر ڈک مار رہا ہے, آپ اس کو برابر اٹھائے جا رہے ہیں. تو بزرگ صاحب نے فرمایا, ارے بھائی تمہیں پتہ نہیں اس کی خاصیت جو ہے وہ تو تکلیف پہنچانے کی ہے اور ڈک مارنے کی ہے, اور میری خاصیت کیا ہے؟ اس کے ساتھ بھلائی کرنے کی. تو میں اس کے ساتھ بھلائی کروں گا, یہ برائی کرتا رہے ہیں تو اللہ اس کو برائی کا بدلہ دیں گے, اور میں اس کے ساتھ بھلائی کروں گا تو اللہ مجھے بھلائی کا بدلہ دیں گے. لیکن یہ آج سوچ تو لو, کوئی اگر کوئی ہمیں ذرا سے کوئی بات کہہ دے, ہے جب تک ایک کے بدلے میں 10 نہ سنا دے چین آ ہی نہیں سکتی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں, ہم سب کے امام ہیں, سب جانتے ہیں لوگ کیا کیا کرتے تھے. حضرت کو گالی دیا کرتے تھے, برا بھلا کہتے تھے, اور ایک پڑوسی حضرت کا بہت گالی دیا کرتا تھا, بہت برا بھلا کہتا تھا. لیکن حضرت والا کیا کرتے تھے؟ برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا ہے. روزانہ بہترین قسم کا حلوہ تیار کیا کرتے تھے, اور تیار کر کے حلوہ روزانہ اس کے یہاں پہنچایا کرتے تھے. کس کے بدلے میں پہنچایا بھائی؟ گالی دینے کے بدلے میں. وہ روز گالی دیتا تھا اور حضرت برابر روزانہ اس کو حلوہ پہنچایا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا وہ بیمار ہو گیا, اب وہ گالی دینے کے لیے آیا نہیں, اب حضرت بھی حلوہ لے کر اس کے پاس پہنچے نہیں. جب وہ ٹھیک ہو گیا, اس آیا شام کے وقت میں اور آ کر فرمایا, حضرت جی میرا حلوہ کہاں ہے؟ تو حضرت نے کیا فرمایا, ارے بھائی میں حلوہ جو تمہیں دے رہا تھا وہ گالی کے بدلے میں دے رہا تھا, جب آج تم نے مجھے گالی ہی نہیں دی ہے تو میں حلوہ تمہیں کیسے کھلا دیتا. فرمایا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں تمہارے ساتھ بھلائی کرتا ہوں اور تم میرے ساتھ برائی کرتے ہو تو تمہارے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ نے جو بھلائیاں لکھ رکھی ہیں وہاں سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ میرے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کتنا بڑا احسان کر رہے ہیں, اور تیرا میرے اوپر کتنا بڑا احسان ہے. تمہیں حلوہ جو کھلا رہا تھا میں اس لیے کھلا رہا تھا کہ تیری بھلائی بھی مجھے مل رہی تھی. تو سوچو تو صحیح, آج اگر کوئی ہمیں ایک بات کہہ دے تو جب تک 10 نہ سنا دے روٹی ہضم ہو ہی نہیں سکتی. تو میرے محترم بزرگ بھائیوں, میں نے قرآن کریم کے آیات شریفہ پڑھی, کیا کل من علیہا فان. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے میری ذات تو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی, میرے علاوہ سب کو فنا ہونا ہے. نہ یہ آسمان ہوگا, نہ زمین, نہ چاند اور نہ سورج, نہ ستارے, نہ یہ فرشتے ہوں گے, حتیٰ کہ ملک الموت بھی نہیں ہوگا. جب سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے, حتیٰ کہ موت کی بھی اللہ تعالیٰ موت دیں گے, اور اس کے بعد فرمائیں گے جب کوئی بھی نہیں ہوگا, لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے بتلاؤ آج بادشاہت کس کی. کہاں ہیں وہ بڑے بڑے لوگ, کہاں ہیں وہ مالدار لوگ, کہاں ہیں وہ چودھری لوگ جو مالوں کے اندر مست رہا کرتے تھے, اپنی جوانی میں مست رہا کرتے تھے, اپنے کاروبار میں مست رہا کرتے تھے. میرے سامنے آئے اور آ کر کوئی جواب تو دے, لیکن اللہ کے سامنے بھائیوں جواب کون دے سکتا. بہرحال میرا محترم بزرگ بھائیوں, اولاد کی فطرت کی عجیب چیز ہے کہ اولاد کی محبت ماں باپ کے دل میں بڑی عجیب ہوتی ہے. اولاد کی محبت تو ہے, لیکن اولاد آج ماں باپ کے ساتھ کیا معاملہ کر رہی ہے سب کو پتہ.
نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے روزہ چھوڑ دیا میں معاف کر دوں گا، نماز چھوڑ دی میں معاف کر دوں گا، زکوٰۃ چھوڑ دی میں معاف کر دوں گا، سارے دین کے کاموں میں اگر کمی آگے میں معاف کر دوں گا، اگر تم نے اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچا دی ہے جب تک تم ان کو خوش نہیں کر سکتے میں معاف نہیں کر سکتا۔ تو مطلب بھائیو کتنی بڑی بات ہے، یہ فرمایا اگر جنت لینی ہے تو ماں باپ کی خدمت کر لو ہے، اور بھائیو اگر راحت لینی ہے تو ماں باپ کی خدمت کر لو، لیکن آج ماں باپ کی خدمت ہم نے کرنا چھوڑ دیا ہے دنیا میں مصیبت و پریشانی یہی وجہ ہے کہ آج مصیبتیں اور پریشانیوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، ورنہ نہیں ایسا ہو رہا ہے۔ ایک بیچاری بہت بڑی بوڑھی عورت ہے اور بچہ ایک ہی ہے، دونوں بھی اب جو ماں اور بیٹا دونوں گھر میں موجود ہیں، تو ماں نے کہا بیٹے تیری شادی کر دوں؟ فرما کہ ٹھیک ہے، شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد جو بیگم صاحب آئی تو بیوی نے آ کر یوں کہا کہ شوہر سے اپنے میری بات سن، یا تو ماں کے ساتھ رہنا پسند کر لے یا میرے ساتھ رہنا پسند کر لے، اگر میرے ساتھ رہنا پسند کرتا تو ماں کو علیحدہ کر دے، اور اگر ماں کے ساتھ رہنا پسند کرتا تو مجھے علیحدہ کر دے۔ اب اس نے سوچا کروں تو کیا کروں، تو بہرحال ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ برس کے بعد شادی ہوئی ہے، ماں کی بہت دنوں خدمت کر لی ہے، لیکن چلو تو مجھے بیوی کے ساتھ رہنا، مجھے باقی کوئی پرواہ نہیں۔ تو بیوی نے کہا اس کو گھر سے نکال دو۔ فرما کہ ٹھیک ہے، سردی کی رات ہے، غور کے ساتھ سنو، سردی کی رات ہے، لمبی رات ہوتی ہے، اس نوجوان نے، اس بیٹے نے اپنی ماں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جنگلات کے اندر لے کے جا رہا تھا، لیکن بھائیو ماں یوں کہتی ہے بیٹے مجھے لے کر کہاں جا رہا ہے؟ فرما ماں آگے چلنا ہے، کیا کرو گے؟ فرما جب تمہیں لے کر مجھے آنا تھا تو کم سے مجھے گھر ہی بتلا دیتے، سردی کا دور ہے، میں کوئی گرم کپڑا گرم چادر اپنے ساتھ میں لے لیتی ہے، مجھے سردی کے اندر آپ لے کر کہاں جا رہے ہو؟ آخر یہ ہوا کہ جنگلات کے اندر جا کر اس کو جو ہے راستے کے سر پہ بٹھا کر اور واپس چلا آیا۔ محترم بزرگ اور بھائیوں، ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کے دل سے جو آہ نکلتی ہے آسمان اور زمین کے درمیان کوئی چیز روکنے والی نہیں ہوتی ہے، آسمان کو پھاڑتی ہوئی اور چیرتی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ ماں باپ کی دعا تو اللہ نے ایسی دعا بنائی ہے۔ بیٹا تو آ کر اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے نا کھیل کود میں مشغول ہو گیا ہے، کھانے پینے میں مشغول ہو گیا ہے، اور ماں کو دیر رات میں چھوڑ کر چلا آیا ہے، لیکن ظالم نے یہ بھی خیال نہ کیا ارے ماں کا حق تو ساری عمر بھی ادا نہیں ہو سکتا ہے، ساری عمر بھی ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ ادھر سے ایک بیچارے بڑے میاں آ رہے تھے، انہوں نے پوچھا بڑی بھی آج یہاں سردی کی رات میں آپ کیسے بیٹھی ہوئی ہو؟ فرما نہیں کوئی بات نہیں۔ تو پوچھا کہ تمہیں کوئی دقت ہے، کوئی پریشانی ہے؟ اگر کوئی دقت پریشانی ہو بتلاؤ، لیکن دیکھو بیٹے نے سلوک کیا ہے اور ماں کیا سلوک کر رہی ہے۔ تو ماں ان بزرگ صاحب نے فرماتی ہیں مجھے کسی چیز کی تکلیف نہیں ہے، لیکن تکلیف مجھے اس بات کی ہو رہی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے نا میرے لیے گرم کپڑا اور چادر لینے کے لیے گیا ہوا ہے، مجھے تکلیف اس بات کے ایسا نہ ہو جائے کوئی جانور شیر وغیرہ اس کو پھاڑ نہ جائے۔ بات یہاں تک بھائی جو میرے محترم بھائیوں ہے، تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد کسی کسی ہو جاؤ، عجیب فطرت ہے کہ اولاد کی محبت بڑی عجیب ہوتی ہے، لیکن ماں باپ کی محبت اولاد کے دلوں کے اندر سے نکلتی چلی جاتی ہے۔ قریب میں آپ کے شامل میں آج بھی اس خاندان کے بہت سارے لوگ موجود ہیں، دو سگے بھائی، اور دونوں کے اندر اللہ نے اتنی اولاد دی تھی، یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء ذکور۔ یہ تو اللہ نے عجیب نظام رکھا ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ صاحب اولاد بنا دے، اور جس کو چاہے اولاد سے محروم فرما دے، اور جس کا چاہے لڑکے پیدا فرما دے، اور جس کے چاہے لڑکی پیدا فرما دے۔ یہ تو ایک اللہ کا نظام ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال آج بھی شامل کے اندر وہ خاندان موجود ہے، دونوں بھائیوں کے یہاں 20 بیٹے اس کے ہیں، 20 بیٹے اس کے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ آپ کے 20 بیٹوں کے نام بتلا سکتے ہو؟ فرما بھائی ہمیں پتہ ہے نام آپ کا، پھر پتہ کیسے چلا تمہارے کیسے ہیں؟ کہ جب شام کو آ کر بستر پر لیٹتے ہیں تو اپنے 20 کو جو ہے نا شمار کر لیتے، گن لیتے ہیں، اگر ہمارے یہاں 19 رہ گئے ہیں تو بھائی کے یہاں سے اٹھا کے لے آتے ہیں، تیرے یہاں 21 ہمارے یہاں 19 ہے، ایک ہمارا یہاں تمہارے یہاں پہ موجود ہے۔ تو بھائیو تو اللہ کا نظام ہے، لیکن اولاد کی محبت بھائیو بڑی عجیب ہوتی ہے، چاہے کسی یہاں کتنی اولاد کیوں نہ ہو جائے، لیکن اولاد کو کوئی فروخت نہیں کر سکتا، اولاد کو کوئی بیچ نہیں سکتا، اولاد کی تکلیف انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے، مطلب کوئی کر لے گا۔ ایک ذرا سی بات سنو، یونان کے اندر بڑے بڑے حکیم گزرے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، آج بھی یونان کارخانے موجود ہیں۔ تو وہاں کا جو یونان کا بادشاہ تھا اس کا ایک ہی بیٹا تھا، بڑھاپے کے اندر اللہ نے دیا، وہ بیمار ہو گیا۔ اب بیمار جب ہو گیا، لاغر ہو گیا، لا علاج ہو گیا، تو سارے حکیموں نے، اس وقت کے سارے ڈاکٹروں نے نبض پکڑی، اور نبض پکڑنے کے بعد فرمایا سوائے موت کے کوئی علاج ہے ہی نہیں۔ اب اپنے وقت کا بادشاہ تھا نا، اس نے کہا بھائی علاج کرو، ہمارے یہاں تو خزانے پیسوں کے بھرے ہوئے ہیں، اگر 10 لگتے ہیں لاکھ لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی دوا تو تیار کرو۔ سارے حکیموں نے کہہ دیا سوائے موت کو کوئی علاج نہیں ہے۔ بہرحال ایک حکیم صاحب کو بلایا گیا، بڑے تجربہ کار محمد آدمی، بوڑھے آدمی، لٹھیا کا سہارا لگاتے ہوئے آئے، اور آ کر انہوں نے ہاتھ پکڑا، اور پکڑنے کے بعد فرمایا جہاں پناہ بادشاہ میری سمجھ میں نسخہ آ گیا ہے اور اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ فرمایا جلدی کرو۔ فرمایا علاج آپ کر ہی نہیں سکتے۔ فرمایا کیوں نہیں کر سکتے؟ ارے آپ نسخہ لکھو، ہم دوائی تو ہم تیار کریں گے، اس کا انتظام ہم کریں گے۔ تو
تو بھائیو حکیم صاحب نے کہا بادشاہ سلامت، سب سے پہلے جو ہے نا اپنے وزیر کو بلاؤ، اور بلانے کے بعد کاغذ منگاؤ اور پینسل منگاؤ، ہم نسخہ بتاتے ہیں اور دھیان کے ساتھ سنو، وہ نسخہ جو ہے تمہارے بچہ کھائے گا اور ٹھیک ہو جائے گا۔ محترم بزرگوں بھائیو، حکیم صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور پرچہ سامنے لے کر کے جو ہے وزیر آ گیا ہے، اب بادشاہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، لیکن بادشاہ نے کہا بھائی جلدی بتلاؤ وہ کون سا نسخہ ہے؟ تو حکیم صاحب نے کہا بھائی دھیان کے ساتھ دعا کریں گے۔ حکیم صاحب نے جو کہا ایک 10 سال کا بڑا خوبصورت بچہ ہو، کتنا بھائی، کتنی عمر کا؟ 10 سال کا، ارے ایسا خوبصورت ہو، ایسا خوبصورت ہو کہ سیاہی کا داغ چہرے کے اوپر بالکل نہ ہو، بڑا حسین ہو۔ چلو خیر، فرمایا دوسری شرط بھی ہماری ہے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا جوڑے کا نہ بھائی ہو اور نہ بہن ہو، اپنے گھر میں بالکل اکیلا۔ فرمایا حکیم اس کا کیا کرو گے؟ فرمایا تم لے کر کے آؤ، ہم اس کو کاٹیں گے، ذبح کریں گے، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے گردے اور پتے کو نکالیں گے، اور نکالنے کے بعد تمہارے بیٹے کی دوائی ملائی جائے گی، تو تمہارا بیٹا کھا کر ٹھیک ہو سکتا ہے، نہیں تو دنیا کے اندر کوئی ڈاکٹر اور کوئی دوا ایسے ہے جو ٹھیک کر سکتی ہے۔ لیکن بھائیو بادشاہ کے یہاں کیا کمی تھی؟ بادشاہ نے کہا اپنے وزیروں کو بلا کر بہت سارے تلاش کرو ایسا بچہ کہاں ہے، تو جا کر دیکھا پارک کے اندر بڑا خوبصورت بچہ گھوم رہا تھا اور کھیل رہا تھا۔ وزیر لوگ اور وہ سیاڑی جو بھیجی وہ پکڑ کر لے کر چلے آئے، آ کر حکیم صاحب کے سامنے بچے کو کھڑا کر دیا، اور آ کر بھی فرمایا حکیم صاحب دیکھو جیسا تم نے کہا تھا بچہ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو حکیم صاحب نے دیکھا بڑا خوبصورت ہے، بہترین قسم کا بچہ ہے، نہ سیاہی ہے نہ کالا ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے، بڑا بالکل گلاب جیسا بچہ ہے۔ فرمایا چلو ایک تو ٹھیک ہے، لیکن ہم نے دوسری شرط یہ لگائی تھی کہ اس کا جوڑے کا بھائی بہن نہ ہونا چاہیے، یہ لگائی تھی شرط۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے ماں باپ کو بلایا گیا، ماں باپ بیچارے بوڑھے آدمی ہیں، لٹیا کا سارا لگاتے ہوئے دونوں کے دونوں آئے اور آ کر فرمایا بچہ کس کا ہے؟ تو جیسا کہ ہم اور آپ کہہ دیتے نہیں ہے جی آپ ہی کا بچہ ہے، کہتے نہیں کہہ دیتے ہیں، تو اس نے کہا کہ جی آپ ہی کا بچہ ہے، کہ جب ہمارا بچہ ہے سب سے پہلے یہ بتلاؤ اس کا جوڑے کا بہن بھائی تو نہیں ہے؟ تو وہ بیچارے رو کر یوں کہنے لگے اجی اولاد ہماری قسمت میں تھی کہاں، یہ تو آج تقریباً ہماری عمر 80-90 سال کی ہو گئی ہے، اللہ نے بڑھاپے کے اندر ہمیں جو ہے چاند دکھلایا ہے، یہ نونہال دکھلایا ہے، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک دکھلائی ہے۔ فرمایا ضرورت کیا ہے؟ فرمایا اس بچے کی ضرورت ہمیں ہے، اس کی قیمت بتلاؤ کیا لوگے؟ محترم بزرگ اور بھائیوں، کیا کوئی آدمی اگر 1000 بچے کسی ایک نہ ہو، کوئی اپنے بچے کو فروخت نہیں کر سکتا؟ کرتا ہے بھائیوں، چاہے بھیک مانگ کر پیٹ کی پوجا کرنی پڑے اور پیٹ پالنا پڑے، بھیک مانگیں گے، مزدوری کریں گے، سب کچھ کریں گے، اپنے اولاد کا پیٹ بھریں گے۔ تو بہرحال انہوں نے ڈر کی وجہ سے یوں کہہ دیا ہمارے بچے کی قیمت 200 روپے ہے۔ اب محترم بزرگ اور بھائیوں، جب وہ 200 روپے لے کر دربار سے باہر نکلے، اب اندازہ لگاؤ ماں باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ماں اور باپ دونوں چلے گئے، راستے میں روتے ہوئے جا رہے ہیں، بل بلاتے ہوئے جا رہے ہیں کہ آج بادشاہ نے ہمارے چین اور نیند کا ٹکڑا چھین لیا ہے، ہمارا نونہال چھین لیا ہے، بغیر اس کے ہمیں صبر نہیں آتا تھا، بغیر اس کے دیکھے چین نہیں آتا تھا، بغیر اس کے کھلائے ہمیں کھانا جو اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن آج ہم کس کی وجہ سے اور کس کے سہارے پر اپنی زندگی کے دن پورے کریں گے؟ بہرحال گھر کے اندر بیچارے دونوں روتے ہوئے چلے گئے۔ ادھر بادشاہ نے کہا حکیم صاحب سے ارے بچے کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے، جلدی دوائی تیار کرو۔ تو حکیم صاحب نے فرمایا جلاد کو بلاؤ۔ جلاد خنجر لے کر آ گیا، تلوار لے کر آ گیا، بچے کو جو ہے تختہ دار پر کھڑا کیا گیا، اور جس وقت کے اندر وہ ظالم جلاد جو ہے بچے پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا تھا اور اس کے 2 ٹکڑے کرنے کا ارادہ کر رہا تھا، بچے نے ایک دم آسمان کی طرف نظر اٹھائی، سب سے پہلے تو بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بچے نے رونا شروع کر دیا، اور 2-4 منٹ کے بعد بچے کو جو ہے مسکراہٹ پیدا ہو گئی۔ بادشاہ سامنے دیکھ رہا تھا، بادشاہ نے فرمایا او جلاد ہاتھ نہیں لگانا ہے، ابھی اپنے ہاتھ کو روک لے، ابھی خنجر کو روک لے، مجھے پہلے اس بچے سے 2 بات ہے ان کو معلوم کر لینے دے۔ تو بچے سے پوچھا بیٹے یہ بتلا تو رویا کیوں؟ تو بچے نے رو کر یوں فرمایا جہاں پر بادشاہ آپ کو جو کچھ کرنا ہے کر لیجئے، میرے زخم پر دوبارہ تکلیف آپ مت پہنچائیے۔ فرمایا نہیں بیٹے بتلاؤ تو صحیح، تو رویا کیوں ہے؟ کہ مجھے رونا یوں آیا ہے اگر محلے کے اندر کوئی آدمی کسی کے بچے کو ستا دیتا ہے، کسی بچے کو مار دیتا ہے اور کسی کے بچے کو گالی دے دیتا ہے، تو بتلاؤ بھائیو بچہ شکایت لے کر کہاں جاتا ہے؟ کہاں جاتا ہے جی؟ ماں باپ کے پاس جاتا ہے کہ مجھے جو ہے نا فلاں کے بچوں نے مارا ہے، مجھے فلاں کے بچوں نے جو ہے گالی دی ہے، سب کچھ کیا ہے۔ اگر ماں باپ سے شکایت کرتا ہے تو مجھے رونا یوں آیا کہ آج میرے ماں باپ میری قیمت لے کر چلے گئے، میرے ماں باپ کا سارا جو ہے مجھ سے ختم ہو گیا۔ چلو خیر، اس کے بعد تھوڑا بہت سہارا جو ہوتا ہے وہ بادشاہ کا ہوتا ہے، جہاں پناہ میری تو آپ کو خود ہی ضرورت ہے، اس لیے مجھے رونا یوں آیا کہ اللہ
آج میرے ماں باپ کا سہارا بھی مجھ سے ٹوٹ گیا، میرے ماں باپ کا سہارا بھی مجھ سے ختم ہو گیا، آج میرے ماں باپ بھی میرے نہ رہے اور آپ کو میری خود ضرورت ہے، آج بادشاہ بھی میرا نہ رہا۔ یا اللہ آپ حکیموں کا حکیم ہیں، اگر آپ نے اس کے بیٹے کی قسمت موت لکھ دی، اگر یہ میری جیسی ہزاروں جانیں استعمال کر لے لیکن تو نے اس کی قسمت موت لکھ دی تو کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہے۔ اور یا اللہ اگر تو بچانے پر آ جائے تو کیا آپ میرے بغیر بھی آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ چلو خیر بات تو سمجھ آ گئی۔ فرما بیٹے رویا کیوں ہے؟ فرما میں رویا اس لیے ہوں کہ جنت کے اندر میرا انتظار ہو رہا ہے، جنت کے اندر میرا انتظار ہو رہا ہے کہ جلدی سے ہمارے پاس آؤ، اور جنت کے اندر حوریں جو ہے وہ تمہارا انتظار کر رہی۔ بادشاہ کا دل ان بات سے نرم گیا۔ حدیث نبی پاک علیہ السلام کی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا، جو بچوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ کے نبی فرما رہے ہمارا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بیٹے میرا بچہ زندہ رہے یا نہ رہے لیکن میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ 200 روپے دے کر اور انعام دیا، فرما جاؤ چلے جاؤ، میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے معاف فرما دیا، میرا بچہ زندہ رہے کیا نہ رہے۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، بچہ گھر میں گیا تو دیکھا ماں باپ بیچارے ایک ادھر بیٹا ہے ایک ادھر بیٹا ہے، اور دونوں بل بلا رہے ہیں اور دونوں جو ہے آنسو بہا رہے ہیں اور رو رہے ہیں کہ ہمارا چاند ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ لیکن بھائیوں جب یہ نونیال بچہ جب مکان میں داخل ہوتا ہے اور اماں سے جا کر سلام کرتا ہے، ابا سے سلام کرتا ہے، ایمانداری کے ساتھ بتلاؤ ماں باپ کے دل سے کتنی دعائیں نکلی ہوں گی۔ ماں باپ نے جو کہا کہ یا اللہ جس نے ہمارے بچے پر رحم کیا ہے یا اللہ تو بھی اس کے بچے کے اوپر رحم فرما دے۔ رات کا منظر آ گیا، آقا مدینہ حضور پاک علیہ السلام اس بادشاہ کے خانے میں تشریف لائے اور آگے میں فرمایا اور جہاں پنا بادشاہ کان کھول کر سن، تیرے بچے کو اللہ نے ایسی بیماری لگا دی تھی سوائے موت کے کوئی علاج تھا ہی نہیں، لیکن تو نے ایک معصوم بچے کے اوپر رحم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے بچے کی بیماری کو ہمیشہ کے لیے دور فرما دیا ہے۔ یہ ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا کما قال علیہ السلام۔ تو بھائیوں بچوں کو محبت بڑی عجیب ہوتی ہے۔ ہمارے بھائی مرحوم صاحب کیا نام تھا ان کا؟ سمیر احمد صاحب، وہ بیچارے دنیا سے چل بسے ہیں لیکن ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ ارے یہاں سے تو آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں انشاءاللہ، لیکن سب کی ملاقات انشاءاللہ جنت میں ہوگی۔ ہم اور آپ جیسے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح انشاءاللہ جنت میں بھی ہم اور آپ بیٹھیں گے، ہم اور آپ سارے ملیں گے جنت میں۔ ایک دن جو ہے نا ایک جلسہ ہوا کرے گا، وہاں جمعے کا دن ہوگا، نہ بار اتوار پیر منگل کچھ نہیں ہوگا، لیکن جمعے کا دن وہاں بھی ہوا کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ ایک جلسہ ہوا کرے گا، سارے کے سارے ایمان والے اور سارے کے سارے جنت کے لوگ اکٹھے ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سب کی ملاقات کرائیں گے، اور اپنی مبارک زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اپنا کلام پڑھ کر ہم سب کو سنائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہم سب کو ہوگا، اللہ تعالیٰ کی زیارت ہم سب کو ہوگی بھائیوں۔ لیکن اس وقت کے اندر کیا ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائیں گے مانو کیا مانتے ہو جنتی لوگ، تو سارے جنتی لوگ یوں کہیں گے کہ اللہ میاں مانگے تو کیا مانگے، آپ نے جہنم سے بچا لیا، ہمارا ٹھکانہ جنت میں کر دیا ہے، آپ نے ہمیں جنت دے دی ہے، راحت دے دی ہے، سکون دے دیا ہے، ہمیں کیا چاہیے؟ فرمانے مانگ لو، لیکن وہاں کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ در پردہ اسی وقت فرمائیں گے اللہ والوں سے جا کر معلوم کرو، علماء کرام سے جا کر معلوم کرو، علماء دین سے جا کر معلوم کرو کہ کیا مانگنا ہے۔ تو جائیں گے اس وقت کے اندر سارے کے سارے علماء کے پاس، کیا مانگے؟ تو علماء اس وقت بھی فرمائیں گے ابھی تو بہت بڑی چیز مانگنے سے رہ گئی، یوں کہو کہ اللہ میاں آپ نے ہمیں ساری چیز دے دی ہے، بس ایک چیز رہ گئی کہ ہمیں آپ کا دیدار چاہیے، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے، اور خالق میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے۔ بھائیو اللہ کا دیدار ہم سب کو ہوگا تو اللہ تعالیٰ پردے اٹھا دیں گے، 70,000 پردوں کے اندر اللہ تعالیٰ ہوں گے، لیکن سارے پردے اللہ تعالیٰ اٹھا دیں گے، تو اس وقت ہم سب اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اللہ کی زیارت ہوگی، اور جب پردے ڈلیں گے تو سارے کے سارے جنتی لوگ اور سارے کے سارے ایمان والے شور مچا دیں گے اور یوں کہیں گے یا حنان یا حنان یا منان یا منان۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا بات ہے؟ فرمایا کہ اللہ میاں پردے کیوں ڈال دیے ہیں؟ ابھی تو ہمیں دیکھتے ہوئے اور زیارت کرتے ہوئے اور دیدار کرتے ہوئے پیٹ بھی نہیں بھرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اچھا یہ بتلاؤ میرا دیدار کرتے ہوئے تمہیں کتنا وقت گزر گیا ہے؟ تو سارے کے سارے جنت لوگ یوں کہیں گے کہ اللہ میاں آپ کا دیدار کرتے ہوئے زیادہ زیادہ 1 منٹ یا 2 منٹ ہوئی ہوگی، آپ کا دیدار کرتے ہوئے آپ نے پردے ڈال دیے ہیں، ابھی تو پیاس باقی رہ گئی۔ تو خداوند قدوس فرمائیں گے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بڑائی اور کبریائی کی قسم، میرا دیدار کرتے ہوئے تم لوگوں کو 3 لاکھ برس گزر چکے۔ تو بھائیوں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے ہوئے انسان کا پیٹ نہیں بھرے گا، جس طرح ہم آپ دنیا کے ہرس میں لگے ہوئے ہیں، دنیا دار کا جس طرح پیٹ نہیں بھرتا نا ہے، آج یہ کر رہا آج یہ کر، اسی طرح بھاگ دوڑ ہے، بس یہ فکر دنیا کے اندر ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میرے کھیت کا کیا ہوگا، میرے پیٹ کا کیا ہوگا، ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن بھائیوں خیال اگر نہیں ہے تو اس کا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد میری آخرت کا کیا ہوگا۔
جہاں مٹی کے ڈال دی جائے گی ہے، سب گھر والے آ کر اپنے حساب کتاب میں پھنس جاتے ہیں، کھانے پینے میں لگ جاتے ہیں، اور مرنے والا آدمی جا کر اپنے حساب کتاب میں پھنس جاتا ہے۔ وہاں اصل منظر بھائیو وہی ہے، وہی اصل ٹھکانہ ہے۔ وہاں اگر بیڑا پار ہوگا تو انشاءاللہ آگے بھی منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ وہ نزاع الموازین القسط یوم القیامہ، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یہ تو قبر کا منظر ہے، اور اس کے بعد جب سارے کے سارے میدان حشر میں جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ سامنے تشریف فرما ہوں گے، ہر انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، تب پتہ چلے گا کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے۔ اب تو اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے، ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم روزہ نہیں رکھے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن بھائیوں ہر انسان جب بھی کوئی گناہ کر رہا ہے یا نافرمانی کر رہا ہے، 4 فرشتے گواہ ایسے ہیں جو ہر وقت اس کی گواہی لکھ رہے ہیں، اور چاروں گواہ جو ایسے ہیں بالکل برحق ہیں، سچے ہیں، اور وہ ہمارے خلاف قیامت روز گواہی دیں گے۔ 4 گواہ سب سے پہلے کون سے ہیں؟ یہ فرما ہم نے زبان سے کسی کو گالی دی، ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچائی، پیر سے کسی کو تکلیف پہنچائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز زبان کے اوپر مہر لگا دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے زبان کو بند کر دیا جائے گا۔ ہاتھ سے اگر تکلیف پہنچائی تو ہاتھ بولے گا، اگر زبان سے کسی کو برا کہا تو زبان بولے گی، اور بھائیوں جس چیز سے بھی جو ہے نا تکلیف پہنچائی ہوگی سارے کے سارے گواہی دیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے اعضاء ہمارے گواہی دیں گے ہمارے خلاف، اور دوسرے کیا ہے؟ یہ فرمایا جس زمین کے حصے پر ہم نے کوئی گناہ کیا ہے وہ زمین کا حصہ بھی گواہ بن رہا ہے، وہ بھی قیامت کے روز ہمارے خلاف گواہی دے گا، جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ اور تیسرے کیا ہے؟ یہ فرمایا دونوں فرشتے جو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، رجسٹر لیے ہوئے ہیں، انسان کے نام اعمال لکھ رہے ہیں، بھلائی بھی اور برائی بھی، بھائیو جیسے ہم کر رہے ہیں تو یہ فرشتے بھی قیامت کے روز ہمارے جو ہے نا گواہی دیں گے۔ 3 ہو گئے، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وہ رجسٹر جس میں نام اعمال لکھا جا رہا ہے، پڑھوانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لے خود ہی پڑھ لے، اقرا کتابک، کسی کو پڑھوانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہر انسان وہاں پڑھا ہوا ہوگا، عربی زبان خود بولے گا، اللہ تعالیٰ سامنے کر دے گا اپنا چٹا خود پڑھ لے، وہ خود دیکھ لے گا میں نے اس میں کیا کارنامے کر رکھے ہیں اور میں نے کیا کرتوت کر رکھی۔ تو بھائیو اس وقت رونے سے، اس وقت کے چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب بات یہ ہے ہمارے بھائی سمیر صاحب، وہ بیچارے دنیا سے چلے گئے ہیں، اگر ان کے بعد ہم روئیں گے، ہم چلائیں گے، واہ ویلا کریں گے، شور کریں گے تو ان کو تکلیف پہنچے گی۔ اب بتاؤ یا تو ان کو تکلیف پہنچا دو یا ان کو راحت پہنچا دو۔ اب تو یہ کرنا تکلیف کیا پہنچائے، بیچارہ خود ہی چلا گیا ہے، اب تو ان کے لیے تکلیف مت پہنچاؤ، رونا دھونا کی ضرورت نہیں ہے، صبر کی ضرورت ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 2 راستے جنت میں گئے ہوئے ہیں، صبر کرنے والا بھی جو ہے نا صبر کے راستے پر سوار ہو کر جنت میں چلا جائے گا، اور شکر کرنے والا بھی شکر کی سواری پر سوار ہو کر جنت میں چلا جائے گا۔ اور جتنے آدمی مصیبت پر، جتنے آدمی پریشانی پر صبر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ بھی صبر کرنے والے سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن بھائیو اگر صبر کریں گے تبھی تو صحیح، لیکن صبر کسے کہتے ہیں؟ الصبر الصدمۃ الاولیٰ، جب پہلی مرتبہ چوٹ لگی ہے، اگر پہلی مرتبہ صبر آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے اس کے درجات بلند کریں گے۔ اور بھائی رو دھو کر سال 6 مہینے میں کیا کہیں اب تو صبر آ گیا، اس کا نام صبر نہیں ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تازہ زخم ہے، زخم آہستہ آہستہ ہی بھرتا ہے، بھرتا نہیں بھرتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے رونے سے منع نہیں کیا ہے، اللہ کے نبی بھی رو رہے تھے جب آپ کے صاحبزادے دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، حضرت ابراہیم اللہ کے نبی بھی رو رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ تو خود ہی رونے سے منع کرتے ہیں، تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ دل کس کام کا ہے جو دکھم کے اوپر پسیجی نہیں، کیا میں اپنے دل کے اندر پتھر رکھ لوں؟ تو رونے دھونے سے منع نہیں کیا ہے بھائیوں، لیکن واہ ویلا کرنے سے، شور کرنے سے، چلانے سے منع فرمایا ہے۔ اب بیچارہ وہ تو چلا گیا ہے، اب اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دلیل ہو گئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ماں باپ کو جنت میں داخل کرائے گا، رشتہ داروں کو، کنبے والوں کو، اگر سب نے صبر کر لیا اس کے اوپر تو انشاءاللہ تعالیٰ سارے جنت میں جائیں گے، اور انشاءاللہ وہاں ملاقات ہوگی۔ کل من علیہا فان، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا سب کو دنیا سے چلنا ہے، جانا نہیں ہے جانا بھائیوں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ نہیں تو دنیا سے بھائیوں باری باری سب کو چلنا ہے، رنگا لینا چندڑی، گدا لینا سر، تو کیا کیا کرے گی، ارے دن کے دن ہے، اگر دن کے دن بھائیوں عمل کرنے پر آگے تو کیا عمل ہے، وہ کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے زندگی دے رکھی ہے، اس زندگی کو ہم کامیاب بنا لیں، اس زندگی کو ہم اللہ کی مرضی کے مطابق جو ہے گزار لیں، اور اپنی اولاد کو حافظ قرآن بناؤ، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا کہ جس آدمی نے اپنی اولاد کو ناظرہ قرآن کریم پڑھا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماں باپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور بھائیو جس مکان کے اندر روزانہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اور اثرات جادو وغیرہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔
جس گھر کے اندر کلام پاک پڑھا جاتا ہو اور نمازیں پڑھی جاتی ہوں۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے مکان کو قبرستان مت بناؤ۔ قبرستان کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں کو نماز کے ذریعے آباد کرو، قرآن کے ذریعے آباد کرو، اور بھائیوں جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر لیں۔ اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں بغیر ماں باپ کی خدمت کرے کامیابی حاصل ہو ہی نہیں سکتی، چاہے وہ کتنا تہجد گزار کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا عبادت گزار کیوں نہ ہو، چاہے اس نے ہزاروں چلے کیوں نہ لگا دیے ہو، لیکن اگر ماں باپ ناراض ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا ایک بھی سجدہ ہمارے ہاں مقبول نہیں۔ ایک صاحب نوجوان آدمی، ماں اکیلی، ماں نے کہا بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ بیٹے حج مت کر، میری خدمت کر، میں بوڑھی ہوں۔ فرمایا کہ نہیں مجھے حج کے لیے جانا ہے۔ آخر کے چلو ملتوی کر دیا، اگلے سال درخواست دی، پھر ملتوی کر دیا۔ تیسرے سال یہ کہا کہ ماں نہ تو تم مرے نہ ادھر کی ادھر کی، اب کہ تو مجھے حج کے لیے جانا ہی جانا ہے، تو زندہ رہے جانا رہے۔ وہ ماں نے کہا کہ بیٹے تیرا حج یہی ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی کا حکم ہے اور ارشاد ہے، جو آدمی صبح کو اٹھ کر اپنے ماں باپ کے چہرے پر محبت اور عظمت کی نظر ڈالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب گھر بیٹھے عطا فرماتے ہیں۔ تو بتاؤ بھائی کتنی بڑی خوش قسمتی ہے جن کے ماں باپ اللہ نے دے رکھے ہیں۔ لیکن بہرحال نوجوان مانا نہیں، اس نے کہا اچھا ہم تو حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اس وقت میں جدہ جایا کرتے تھے، وہاں چھوٹی سی مسجد تھی، یہ جدہ میں جا کر ٹھہر گیا، اور وہاں جہاں ٹھہرنا تھا مسجد میں وہاں بیچارہ اللہ اللہ کرتا ہے کہ چلو بس صبح چلے جائیں گے۔ اتفاق ایسا ہوا جدہ کے اندر جہاں مسجد بنی ہوئی تھی وہاں برابر میں مکان میں چوری ہو گئی، وہاں جو ہے ڈاکہ پڑ گیا ہے، اور وہ جو بدماش لوگ تھے جب مکان مالک اٹھ گئے، محلے والے اٹھ گئے، مسجد کی چھوٹی دیوار تھی، یہ مسجد میں کودے سامان لے کر اور دروازہ کھول کر نکل کے تو صاف گئے۔ اب یہ محلے والے جو اکٹھے ہو کر آئے، آ کر دیکھا حضرت جی کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن مدعا ثابت ہو گیا تھا نہیں جی، موقع میں جو پکڑا جا وہی ملزم ہے۔ تو انہوں نے کہا کر کے اچھا بہت بڑا حضرت جی بن رہا ہے، ارے ڈکیتی ڈالتا ہے، چوری ڈالتا ہے اور پھر یہاں مسجد میں کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے تو نے مسجد کو بھی خراب کر دیا ہے۔ فرمایا میں نے کام کیا نہیں، پتہ چل جائے گا۔ آخری وقت اس کو پکڑ کر منہ کالا کیا گیا اور پولیس کے حوالے کیا گیا، اور پولیس والے نے اس کی یہ سزا طے کی کہ بھائی اس کا کالا منہ کر کے گدھے پر بٹھا کر پورے شہر میں گشت کرایا جائے، اور یوں اعلان کرو کہ جو آدمی حج کے لیے جاتا ہے اور حج کرنے کی نیت سے جا رہا ہے اور پھر ڈکیتی اور چوری ڈال کر جا رہا ہے تو اس کی یہ سزا ہے۔ چلو جب گشت لگایا گیا تو اس نوجوان نے کہا بھائی یوں تو اعلان نہ کرو، بھائی حج کو تو بدنام نہ کرو، نماز کو بدنام نہ کرو، بلکہ یوں اعلان کرو کہ جو آدمی اپنی ماں کو ستا کر آتا ہے، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر کے آتا ہے تو اس کی یہ سزا ہے، میں اپنی ماں کی نافرمانی کر کے آیا۔ تو بھائیو ماں باپ کی دولت اللہ نے بہت بڑی دی ہے، ماں باپ کی خدمت کر لو، ماں باپ کو خوش کر لو۔ جوانی کے اندر آتے آدمی آ کر مست ہو جاتا ہے، اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے، بڑوں کو بھول جاتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرو، علماء دین کی قدر کرو، اور بھائیو اپنے بڑوں کی خدمت کرتے رہو، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق نصیب فرما دے، اور سے بڑھ کے دعا کریں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل اعداءهم اليهود والنصارى والمشركين اللهم انا قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فاذا فعلت ذلك فكن ولينا واهدنا الى سواء السبيل يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حل المشكلات يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ اس وقت جتنے بھائی یہاں پر آئے ہیں یا اللہ سب کا بے انتہا آنا بے انتہا قبول فرما۔ یا اللہ جو کہا گیا ہو یا اللہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ سب بھائیوں کو ملنے جلنے کو اور سب کے آنے کو قبول فرما۔ یا اللہ سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، سب کے روزگار میں خیر و برکت نصیب فرما، سب کی کھیتی باڑی میں برکت عطا فرما، سب کے گھروں میں برکت عطا فرما۔
یا اللہ ہماری اولاد کو حافظ قرآن بنا دے، عالم قرآن بنا دے، داعی قرآن بنا دے، ناشر قرآن بنا دے، حامل قرآن بنا دے، حامل قرآن بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا، ماں باپ کی خدمت کی سعادت نصیب فرما، بڑوں کا احترام کرنے والا بنا۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو تندرستی عطا فرما، یا اللہ سب کو شفاء عاجلہ عاملہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں بار دین سب کو دوش نصیب فرما، پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ظالمین کو ظلم سے حفاظت فرما، حاسدین کے سے حفاظت فرما، فتین کے فتنے سے حفاظت فرما، مخالفین کی مخالفت سے حفاظت فرما، شریروں کی شرارت سے حفاظت فرما، بد نگاہوں کی بد نگاہی سے حفاظت فرما، ہماری عزت و ناموس کی حفاظت فرما، مذہب و کلچر کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، قرآن کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بڑوں کی حفاظت فرما، چھوٹوں کی حفاظت فرما، بچوں کی حفاظت فرما، عورتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ جو بیماری پھیل رہی ہے یا اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تیرے کمزور بندے یا اللہ تیرے سامنے اپنی کمزوری کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے کمزور بندوں پر رحم فرما۔ یا اللہ جو تیرا کلام پاک درود پاک پڑھا ہے اس کو قبول فرما، غلط پڑھا گیا ہو معاف فرما، آئندہ صحیح سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس کلام پاک کا درود پاک کا ثواب حضور پاک علیہ السلام کے پاک اداروں کو پہنچ جائے، اور پھر آپ کے واسطے سے تمام انبیاء کرام کی روح کو اس کا ثواب پہنچ جائے۔ یا اللہ پھر واسطہ در واسطہ ہو کر یا اللہ اس قرآن کریم کا ثواب ہمارے بھائی سمیر صاحب مرحوم یا اللہ اس کی روح کو اس کا ثواب پہنچ جائے۔ یا اللہ اس کی مغفرت فرما، یا اللہ مغفرت فرما دے، یا اللہ مغفرت فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ عذاب قبر سے حفاظت فرما، عذاب نار سے حفاظت فرما، عذاب جہنم سے حفاظت فرما۔ یا اللہ قبر میں کروٹ در کروٹ چین نصیب فرما، یا اللہ سکون نصیب فرما۔ یا اللہ ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرما، رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرما، رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرما، کنبے والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ ہمیں ہمارے عزیز و اقارب اور ہمارے جتنے رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ اپنے کمزور بندوں پر رحم فرما دے، یا اللہ ہم کمزور بندوں پر بھی رحم فرما دے۔ یا اللہ ہم رات دن تیرے قانون کو ٹھکرا رہے ہیں، یا اللہ تیرے قانون کو توڑ رہے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں۔ یا اللہ یہ ہمارا جرم عظیم ہے، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ڈوبا ہوا خود نہیں نکل سکتا، وہی نکال سکتا ہے اور ڈوبا نہ ہو۔ یا اللہ ہمیں گناہوں کے سمندر سے نکال لے اور عبادات کی سڑکوں پر لا کر کے ڈال دے۔ یا اللہ ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو گناہ ہم نے جان کر کے ان کو بھی معاف فرما، جو بھولے سے ان کو بھی معاف فرما، جو رات کے اندھیرے میں کہ ان کو بھی معاف فرما۔ یا اللہ جو دن کے اجالوں میں کہ ان کو بھی معاف فرما، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا یا اللہ تیرے علاوہ کون معاف کرنے والا ہے؟ یا اللہ ہم سب ہلاک ہو جائیں گے، یا اللہ تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ یا اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ بہرحال بندے تو تیرے ہی ہیں، یا اللہ کتنے بھی گنہگار کیوں نہ ہو لیکن بندے تو تیرے ہی کہلاتے ہیں۔ یا اللہ تو نے بڑے بڑے پاپیوں کو معاف کیا ہے، بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کیا ہے، یا اللہ ہم کو بھی معاف فرما دے، یا اللہ ہم کو بھی معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ ان گھروں میں برکت عطا فرما، اپنے مکینوں میں برکت عطا فرما، مکانوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ مرحوم کی مغفرت فرما، یا اللہ مرحوم کی مغفرت فرما۔ یا اللہ وہ امانت آج تک ہمارے پاس تھی، یا اللہ وہ امانت تیرے پاس جا چکی ہے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے مغفرت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ قبر میں چین نصیب فرما دے، یا اللہ قبر میں سکون نصیب فرما دے، یا اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ یا اللہ کر ہی کیا سکتے ہیں تیرے حکم کے سامنے، یا اللہ جب تیرا حکم آ گیا ہے یا اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو معاف فرما دے، مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ ہم سے تو مانگنے میں نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ جن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، ان سب کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ حاضرین مجلس کی جائز تمنا کو پورا فرما۔ یا اللہ جتنے بھائی یہاں پر آئے ہیں مرد عورت اپنے دل میں کوئی نہ کوئی تمنا ضرور لیے ہوئے ہیں، یا اللہ تو دل کے راز کو جاننے والا ہے، اپنے فضل و کرم سے سب کی تمناؤں کو پورا فرما، سب کی مرادوں کو پورا فرما، سب کی آرزوں کو پورا فرما۔ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، صاحب اولاد کے اولاد کو نیک فرما بردار بنا۔ یا اللہ بڑوں کا احترام کرنے والا بنا، یا اللہ بڑوں کا احترام کرنے والا بنا۔ یا اللہ اپنا ڈر نصیب فرما، اپنا خوف نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما، اور اپنی عبادت کے لیے ہم سب کو قبول فرما۔ نمازوں کے پابندی کی توفیق نصیب فرما۔
یا اللہ ہر قسم کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا فرما، دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر سے نکال دے اور اپنی محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، قرآن کے عظمت ہمارے دلوں میں ڈال دے، قرآن کی تلاوت کرنے والے بنا دے۔ یا اللہ اس وقت دنیا میں جو فتنے فسادات جہاں پر بھی ہو رہے ہیں، یا اللہ خیر کا معاملہ فرما، یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما، یا اللہ تو حکیموں کا حکیم ہے، یا اللہ تو حکیموں کا حکیم ہے، یا اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہمارے کمزور بندوں پر رحم فرما، یا اللہ کمزور بندوں پر رحم فرما کر آج جتنے ہیں بھائی یہاں پر آئے ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کو معاف فرما دے، یا اللہ سب کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سے تو مانگنا نہیں آتا، یا اللہ بن مانگے عطا فرما، گرچہ یا رب ہم سراپا ہے برے اب تو لیکن آ پڑے در پر تیرے، یا اللہ تیرے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں، یا اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ یا اللہ موت کی سختی سے ہم سب کی یا اللہ قبر کے گڈھے سے حفاظت فرما، موت کی سختی سے حفاظت فرما، یا اللہ حساب کتاب وقت آسانی یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، یا اللہ نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ جن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا یا اللہ سبھی ضرورتوں کو پورا فرما، یا اللہ مرحوم کے ماں باپ کی حفاظت فرما، یا اللہ ماں کو بھی صبر دے دے، یا اللہ بھائیوں کو بھی صبر دے دے، یا اللہ کنبے والوں کو بھی صبر دے دے، یا اللہ جتنے بھائی بقید حیات ہیں یا اللہ سب کی عمر میں برکت عطا فرما، جتنے دنیا سے جا چکے ہیں بڑے چھوٹے یا اللہ وہ قبر کے گڈھوں میں پڑے ہوئے ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کی مغفرت فرما، یا اللہ کرم کی ہوائیں چلا دے، فضل کی ہوائیں چلا دے، پیار محبت کی ہوائیں چلا دے، سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ تیرے لاڈلے نبی نے جتنے خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہم سب کو نصیب فرما، اور جن سے پناہ مانگے اللہ پناہ نصیب فرما، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے گیا وہ بھی عطا فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مرد دم یا اللہ غیب سے مدد کیجو، ساتھ ایمان کے اٹھا لیجو، جب دمے واپسی دنیا سے یا اللہ ہم سب کے لب پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔